گلہری کی انوکھی کہانی۔ ایک گھنا جنگل تھا جہاں بڑے بڑے درخت، ندیوں کے نغمے، پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہوا کے جھونڈ کے سب کچھ ایک موسیقی کی طرح لگتے تھے۔ انہی درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی گلہری رہتی تھی جس کا نام سفیدہ تھا۔ وہ عام گلہریوں جیسی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی اور دل میں بے انتہا جستجو چھپی ہوئی تھی۔ سفیدہ کا بچپن بھی دوسرے جانوروں کی طرح کھیل کود میں گزرا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی عمر کے دوسرے ساتھیوں کی طرح صرف اخروٹ اور میوہ جات اکٹھے کرنے پر خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ سوال گردش کرتا رہتا تھا کہ کیا زندگی صرف دانہ چننے اور سردیوں کے لیے ذخیرہ کرنے کا نام ہے؟ آج جنگل کے باہر بھی کوئی دنیا ہے جو میں دیکھ سکتی ہوں؟ خوابوں کی پرواز۔ ایک دن سفیدہ نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے ایک عقاب کو بلند پرواز کرتے دیکھا۔ وہ حیران ہوئی کہ یہ پرندہ زمین سے اتنا اوپر جا سکتا ہے، وہاں جہاں بادل تیرتے ہیں اور سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے۔ وہ سوچنے لگی، اگر ایک پرندہ اتنا اوپر جا سکتا ہے تو شاید میں بھی کسی دن جنگل کی سرحد پار کر کے کچھ نیا دیکھ سکوں۔ اس خواب نے سفیدہ کے دل میں ایک چنگاری بھڑکا دی۔ اب وہ ہر دن اپنے درخت کی ٹہنیوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کبھی وہ تیز ہوا کے ساتھ دوڑتی، کبھی ندی کے اوپر چھلانگ لگاتی۔ ہر بار گرنے اور سنبھلنے کے باوجود اس کا حوصلہ بڑھتا ہی گیا۔ دوستوں کی حیرت۔ جنگل کے دوسرے جانور سفیدہ کی اس کوشش پر حیران ہوتے۔ ہرن بولا، سفیدہ تو کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتی ہے؟ آرام سے دانے چن اور زندگی گزار۔ گلہریوں کے گروہ نے کہا، یہ سب فضول خواب ہیں، دنیا وہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ مگر سفیدہ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ جانتی تھی کہ جو چیز سب کو ناممکن لگتی ہے شاید وہی اس کا مقدر ہے۔ ندی پار کا راز۔ ایک دن جب بارش کے بعد ندی کا پانی تیز بہ رہا تھا، سفیدہ نے ہمت کی اور سب سے لمبی چھلانگ لگائی۔ وہ تھوڑی دیر ہوا میں معلق رہی، پھر ندی کے دوسری طرف جا گری۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اپنے جنگل کی سرحد پار کی تھی۔ سامنے ایک کھلا میدان تھا جس میں رنگ برنگے پھول کھلے تھے۔ تتلیاں ہوا میں ناچ رہی تھیں اور دور ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ سفیدہ کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ یہ دنیا واقعی اس کی سوچ سے زیادہ وسیع تھی۔ انسانوں کی دنیا۔ سفیدہ احتیاط سے گاؤں کی طرف بڑھی۔ وہاں اس نے بچوں کو کھیلتے دیکھا، عورتوں کو پانی بھرتے دیکھا اور کسانوں کو زمین جوتتے دیکھا۔ یہ سب مناظر اس کے لیے بالکل نئے تھے۔ ایک دن گاؤں کے ایک بچے نے سفیدہ کو دیکھا اور خوشی سے چیخ اٹھا، دیکھو کیسی پیاری گلہری ہے۔ بچے نے اسے کچھ خشک میوہ دیا۔ سفیدہ پہلے تو ڈری، لیکن پھر اس نے ہمت کر کے وہ میوہ لے لیا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا جب کسی انسان نے اس سے دوستی کی۔ سبق آموز ملاقات۔ سفیدہ اب اکثر گاؤں کے قریب آتی۔ اس نے دیکھا کہ انسان سخت محنت کرتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی غمگین، لیکن ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے یہ بھی سیکھا کہ ہر نئی چیز آسان نہیں ہوتی، لیکن جستجو اور محنت سے سب کچھ ممکن ہے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے کہا، چھوٹی گلہری تو بہت بہادر ہے۔ ہم نے کبھی کسی جانور کو اتنی دور آتے نہیں دیکھا۔ جا اپنے جنگل کے دوستوں کو بتا کہ دنیا بہت بڑی ہے۔ خواب دیکھنے والے ہی اسے دریافت کرتے ہیں۔ واپسی اور پیغام۔ سفیدہ نے شکر گزاری سے سر ہلایا اور واپس اپنے جنگل کی طرف لوٹی۔ اب وہ صرف ایک عام گلہری نہیں رہی تھی، وہ اپنے اندر ایک نیا علم، نئی ہمت اور نیا پیغام لے کر لوٹی تھی۔ جنگل کے جانوروں نے جب اسے واپس آتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، وہاں کیا ہے؟ کیا واقعی ہمارے جنگل کے باہر کچھ ہے؟ سفیدہ نے مسکرا کر کہا، ہاں، وہاں ایک دنیا ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہاں رنگ ہیں، خوشبوئیں ہیں، انسان ہیں اور ان کے خواب ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی کبھی رکنے کا نام نہیں۔ اگر ہم صرف دانے جمع کرتے رہیں تو ہم کبھی اس کائنات کی وسعت کو نہیں جان پائیں گے۔ نئی نسل کی رہنما۔ آہستہ آہستہ جنگل کے بچے سفیدہ کی باتوں سے متاثر ہونے لگے۔ وہ بھی زیادہ دور تک دوڑنے لگے، نئی جگہیں دیکھنے لگے۔ جنگل اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ سب میں ایک نئی امنگ جاگ اٹھی تھی۔ سفیدہ ایک چھوٹی سی گلہری تھی، لیکن اس نے اپنی جستجو اور بہادری سے سب کو یہ سکھایا کہ زندگی صرف روٹین کا نام نہیں، خواب دیکھنا اور ان خوابوں کو حقیقت بنانا ہی اصل کامیابی ہے۔ اختتامیہ۔
یہ کہانی ایک پیغام دیتی ہے کہ انسان ہو یا گلہری، اصل عظمت خواب دیکھنے اور ان خوابوں کے پیچھے لگنے میں ہے۔ خوف اور دوسروں کی باتوں کے باوجود جو آگے بڑھتا ہے وہی دنیا کو نیا